تو پھر وَنَشَقَّ الْقَمَرُ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند جس راز کو چھپائے بیٹھا ہے وہ اس طرح جیسے پودا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، اس طرح وہ راز اگلے گا چاند۔ وَنَشَقَّ الْقَمَرُ، شق کا مطلب سپلٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو چاند سے کوئی وابستگی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کا چاند پر ظاہر ہونا، احادیث کی روشنی میں مسلمان امتی تو بن نہیں سکا، آج 73 فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ احادیث کی روشنی میں صراط مستقیم تو حاصل کر نہیں سکا، مومن تو بن نہیں سکا، امام مہدی علیہ السلام کو کیسے تلاش کرے گا؟ اسی طرح یہودیوں کا یقین ہے کہ مسیح جو ہوں گے وہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے۔ اب کیا پتہ چلے گا کہ کیا ثبوت ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ اور داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تو بہت ساری اولادیں ان کی۔ تو اس لیے کئی دعویٰ دار آئے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے، خود بھی گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، چلے گئے۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے قرآن مجید میں تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ہے، احادیث میں آیا ہے، اور جو احادیث میں آیا ہے بس وہ یہی ہے کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام کی مطابقت میں ہوگا، ان کے والدین کا نام میرے والدین کی مطابقت میں ہوگا، اور وہ جو ہے عرب کے اوپر حکومت کریں گے اور زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ بس تواتر کے ساتھ یہی حدیثیں آئی ہیں۔ اب ان سے کیا پتہ چلے گا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کوئی فرقہ ہے ایسا جو دعویٰ کر دے کہ جی حدیث کی روشنی میں ہم نے پتہ کر لیا ہے کہ ان تمام فرقوں میں صحیح کون سا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جس عالم دین کو یہ بات نہ پتہ ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح فرقہ کون سا ہے، اس سے کیا بحث کریں گے ہم؟ اگر آپ یہ بات شیعہ سے پوچھیں گے وہ کہے گا ہم صحیح ہیں، دیوبندی سے پوچھیں گے ہوگا جی ہم صحیح۔ تو جن علماء کو، جن مفسرین کو، جن مفتیوں کو، جن پیروں کو یہی پتہ نہ چل سکے حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ صحیح عقیدہ کس کا ہے، تو اس سے مزید کیا بحث ہو سکتی ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان کے لیے نشانیوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ جس طرح ہر آسمانی کتاب میں اگلے مرسل کا ذکر آیا ہے، جیسے انجیل میں حضور کا ذکر آیا تو قرآن نبوت ختم ہو گئی، تو قرآن میں پھر اللہ نے امام مہدی کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ مستقبل میں یہ آئیں گی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو مستقبل میں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تک کہ ان کے اوپر واضح نہ ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، جتا کے پوچھا ہے آپ کے لیے آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کے اوپر وہ شاہد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کے لیے اپنی نشانیوں کا ظہور فرمایا۔ آپ اگر اسٹڈی کریں تو جتنے بھی دعوے دار گزرے ہیں نا اس مرتبے کے، خواہ وہ کسی کا تعلق سوڈان سے ہو، انڈیا سے ہو، انڈیا سے تو 2-3 آئے ہیں، ایک وہ محمد احمد جونا گڑھی، دوسرے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، اسی طرح جو ہے
یہ جو نارتھ افریقہ کا علاقہ ہے یہاں سے بھی آئے ہیں، فلسطین سے بھی امام مہدی کے دعوے ہوئے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے، اور جن نشانیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نشانیاں میرے لیے اتری ہیں اوپر سے، ان نشانیوں میں وہی ہے چاند گرہن ہونا، سورج گرہن ہونا، بس یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ نشانی کہ چاند پر تصویر آ جائے کسی کی، یہ تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں چاند پر جو سرکار گوہر شاہی کی شبیہ مبارک نظر آتی ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ صورت گوہر شاہی کو دیکھ کے اللہ 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 پڑھیں، اجازت ذکر قلب ہو جائے گی۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ من جانب اللہ نشانی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے کے کئی طریقے ہیں، کچھ لوگ تو تمسخر آمیز الفاظ بولتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں جی یہ میرے چچا کی تصویر ہے، میرے ماموں کی ہے، میرے باپ کی ہے۔ یہ ہے تحقیر آمیز تمسخر۔ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، آپ کی زبان اتنی دراز ہو گئی ہے، بولتے رہیں آپ، جو آپ کے منہ میں آتا ہے بولتے جائیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، تو اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح اب ایک شخص یہ بھی کہنے لگا ہے کہ میری چاند پر تصویر ہے، اس کو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ عذاب قبر کا خوف کرو یار، مرنا ہے تمہیں، ایسی بھونڈی بات بول کے کیوں اپنا مقدر خراب کر رہے ہو۔ چاند جو ہے اس کو خاص نسبت رہی ہے، کم سے کم دین اسلام اور ہندو دھرم سے، دونوں سے۔ مسلمان بھی چاند دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے عید کرتے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہندو جو ہے وہ ان کی جو خاص طور پر جو عورتیں ہیں شوہر کی پروٹیکشن کی دعا مانگتی چاند کو دیکھ کے، اور پھر اس دن جو ہے وہ روزہ بھی رکھتی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کا ایک جگہ ہے گجرات کا جو ساحلی علاقہ ہے جس کے بالکل سامنے پاکستان ہے، اگر اس ساحلی علاقے کے بالکل سامنے دیکھیں تو پاکستان کا جو ہے وہ صوبہ ہے سندھ، اور پھر سومناتھ کا مندر ہے، اگر بالکل سیدھی لکیر کھینچیں تو کوٹری جاتی ہے، وہاں پر سومناتھ کا مندر ہے۔ تو جو سوم لفظ ہے اس کا مطلب ہے چاند۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کال کی اوتار کی جو ماں ہوں گی ان کا نام ہوگا سومتی۔ سومتی کس کو کہتے ہیں؟ چاند والی۔ اسی طرح سوم ناتھ ہے، ناتھ جو ہے وہ گاڈ کو کہتے ہیں، اور سوم جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں۔ تو سوم ناتھ کا مطلب ہو گیا چاند والا خدا۔ تو ان کے یہاں پر بھی یہ تصور ہے کہ چاند کوئی اسپیشل چیز ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک معجزہ دکھایا جو ہم پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں، روایتوں میں، کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام ہے سورہ قمر، اور سورہ قمر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا انتظار تھا، اقتربت الساعہ، وہ لمحہ قریب آ گیا ہے، وانشق القمر۔ اب یہ جو شق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، شق کا معنی 2 ٹکڑے ہونا نہیں ہے۔ زمین میں آپ بیج بو دیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے کچھ دن بعد کیا ہوگا، زمین پھٹے گی اور اس میں سے پودا جو ہے نکلنا شروع ہوگا۔ تو جو زمین کا پھٹ کے پودے کو نکالنا ہے وہ کہلاتا ہے شق۔ پودے کا زمین کو پھاڑ کے پھر پودے کا باہر نکلنا وہ کہلاتا ہے شق۔ تو پھر وَنَشَقَّ الْقَمَرُ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند جس راز کو چھپائے بیٹھا ہے وہ اس طرح جیسے پودا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے،
اس طرح وہ راز اگلے گا چاند، وَنَشَقَّ الْقَمَرُ، شق کا مطلب سپلٹ نہیں ہوتا ہے، دو ٹکڑے ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ شق کا جو انگریزی میں مطلب ہے وہ ہے اسپراؤٹ آؤٹ۔ ہمارے علماء نے اس کو وہ جو حضور نے معجزہ فرمایا تھا اس سے جوڑ دیا۔ اب جس عالم کو شق کا مطلب پتہ نہ ہو اس سے کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ اچھا جی، بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے ساعہ۔ اچھا، جو ماڈرن ڈے عربک لینگویج ہے اس کے اندر لفظ ساعہ کا مطلب ہے گھنٹہ، اردو والا۔ ساعہ کا مطلب ہوتا ہے آور، تو اقترب الساعہ کا مطلب اس حساب سے ہو گیا کہ بھائی گھنٹہ ہونے والا ہے، تو یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا۔ پھر علماء نے ساعہ سے مراد لے لیا ہے قیامت کو، کہ قیامت قریب ہے، لیکن قیامت کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر، تو معلوم یہ ہوا کہ بات اشاروں میں ہو رہی ہے۔ جس کے اوپر اتارا ہے اس کو اشارہ دیا ہے کہ کیا قریب ہے۔ اقتربت الساعہ، کہ وہ جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ کس کا وقت قریب آ گیا ہے یہ حضور جانتے ہیں۔ اب حضور کا تو وقت نہیں ہوگا کیونکہ یہ آیت حضور پر نازل ہوئی ہے، حضور تو تھوڑی کہہ رہے ہیں بھائی آپ آنے والے ہیں، تو آپ تو آئے ہوئے ہیں۔ یہ امام مہدی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ، کہ اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، چونکہ اب وہ آنے والے ہیں، لہذا وَنَشَقَّ الْقَمَرُ، تو چاند اپنے راز اب اگل رہا ہے۔ اور لوگ یہی کہیں گے یہ تو جادو کا وہی تسلسل ہے جو ہر مرسلین کے لیے آتا رہا ہے، سحر مستمر، یہ تو جاری رہنے والا ایک جادو ہے۔ وَإِن يَرْعُوا آیَةً، اور جب وہ ہماری نشانی کو دیکھ لیتے ہیں، یرعو دیکھتے ہیں ہماری نشانی کو، یعرضوا تو اعتراض کرتے ہیں، آراز کنارہ کرتے ہیں، اور ویقول اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو وہی جو چلا آ رہا ہے نا جادو، وہی جادو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو چاند سے کوئی وابستگی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کا چاند پر ظاہر ہونا، حالانکہ امام جعفر صادق نے یہ کہا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے وہ چاند پر طلوع ہوگا، قال وجہہ یطلع فی القمر، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے وہ چاند پر چمکے گا، یہ روایت میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، چاند پر تصویر گوہر شاہی کا نمایاں ہونا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے ابھی کہ یہاں کے لوگ چاند پر جا کے اتنی بڑی تصویر بنا دیں۔ وہاں ان کو لالے پڑ جاتے ہیں، پانی تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے بیچاروں کے پاس، چاند پہ جو گئے ہیں پانی تو ہوتا نہیں ہے، 1 لیٹر پانی لے جانے کے لیے $35,000 لگتے ہیں وہاں پہ، لہٰذا ان کو کہا جاتا ہے کہ پیسے بچانے کے لیے اپنا جو پیشاب ہے اس کو ریسائیکل کر کے پیا کرو بیٹا۔ تو تصویر کیسے بنائیں گے؟ کوئی کرین ہے ان کے پاس؟ کتنا ایریا چاند کا کور کیا ہوا ہے چہرہ گوہر شاہی نے، دیکھیں آپ، کم سے کم 20% تو ہے۔ اچھا، دنیا کا اگر 20% علاقہ آپ کور کریں تو اس میں کینیڈا بھی آ جائے گا، امریکہ بھی آ جائے گا، ہے نا؟ کینیڈا اور امریکہ کے سائز کی تصویر کوئی بنا سکتا ہے؟ تو انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ چاند پر تصویر کا ہونا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ انسان کے تو اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں جی انسان بنا سکتا تو بنا لے۔ لوگوں نے اپنے اپنے بادشاہوں کی اور ملکاؤں کی تصویریں نوٹوں پہ بنا رکھی ہیں۔ پاکستانیوں نے قائد اعظم کی تصویر لگا دی ہے نوٹ پہ، روپے پہ، ہندوستانیوں نے جو ہے گاندھی جی کی لگا دی ہے، یہاں کے لوگ ملکہ کی لگاتے ہیں، کوئن کی۔
امریکہ والوں کا پتہ نہیں کیا ہے، کہاں کس کس کی لگاتے رہتے۔ تو اگر ان کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی، پاکستان کے پاس ہوتی، تو میرے خیال قائد اعظم کی تو نہیں لگاتا، ہر پرائم منسٹر اپنی تصویر لگاتا ادھر۔ چاند پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوتی، آصف علی زرداری کی تصویر لگی ہوتی، کیونکہ شعبدے باز تو ہے نا یہ۔ اگر یہ واقعی ایسا ہیومنلی پاسبل ہوتا تو یہ کہتے جی وہاں لگاؤ یار، تجوری خالی کر دیتے۔ اچھا ان کو تو چھوڑو، امریکہ کے پاس تو بہت ٹیکنالوجی ہے نا، وہ اپنے پوپ کی لگا دیتا۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا یہ تصویر ہے ہی اللہ کی نشانی، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ چاند جو ہے ایک ہی طرح نظر آتا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں اور اللہ کا ذکر لیں اور مومن بن جائیں۔ کتنی بڑی فیسلٹی ہے نا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب جو اس کو نہیں مانتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ذکر قلب سے محروم رہ جائے گا، دوسرا یہ کہ اس نے اللہ کی نشانی کو اگر جھٹلایا ہے تو کاذب ہے، کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک ایسا نہیں ہوا ہے کہ 5 منٹ کے لیے آ گئی تھی تصویر اس پہ اور پھر غائب ہو گئی، ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ سرکار گوھر شاہی جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی موجود تھی۔ ارے اس وقت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور نے فرمایا میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، تو امام مہدی بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مہدی ہوں گے نا۔ تو یہ چاند کی نشانی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں کے نفوس، ان کی ہستی میں بھی اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے۔ تو جس طرح چاند پر تصویر گوھر شاہی نمودار ہو چکی ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں پر بھی آ رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نقش ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اور ولایت کیا تھی؟ ولایت بھی یہی تھی کہ اللہ کا نقشہ دل کے اوپر نقش ہو جائے، لیکن اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، اللہ تو بہت دور رہتا ہے، لہٰذا طریقت اور علم باطن کے ذریعے لوگوں نے عالم احدیت تک رسائی حاصل کی ہے، وہاں گئے ہیں، پھر اللہ کو دیکھا ہے، تو دیکھنے کی وجہ سے اللہ کا وہ جو نقشہ ہے وہ ان کی لطیفہ انا میں وہاں سے آنکھوں سے دل پہ آ گیا۔ جب وہ دل پہ آ گیا تو کہا اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ تو یہ اپنا چہرہ نقش کرنا یہ تو ولایت ہے۔ چاند پر بھی امام مہدی کا چہرہ جو نقش کیا گیا ہے، اور دلوں کے اوپر بھی جو امام مہدی کا چہرہ نقش ہو رہا ہے، یہ بھی تو اتمام ولایت ہے۔ پھر اس کے بعد حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اے چاند ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنا۔ ویسے تو سرکار امام مہدی گوھر شاہی کی جو شبیہات ہیں وہ مختلف پلانٹس پر اور سیاروں پر آئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم جو نشانی ہے وہ چاند ہے۔ کیوں؟ ہماری زمین کے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور روز ہم اسے دیکھتے ہیں۔ مریخ کتنی دفعہ نظر آتا ہے آپ؟ کبھی کبھی مریخ جب زمین کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے بالکل ڈاٹ کی طرح نظر آ جاتا ہے، کبھی کبھی، یعنی کچھ عرصے کے بعد۔ لیکن یہ چاند تو ہمارے پڑوس میں ہے، زیادہ دور تھوڑی ہے، یہ ہمارے پڑوس میں ہے، اور روز اس کی جو موومنٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، صاف نظر بھی آتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ہورڈنگ بورڈ بنا لیا ہے، اپنی پبلسٹی کیمپین کا ایک مرکز اس کو بنا لیا۔ اور پھر یہ کہ وہاں پر اب دنیا آباد بھی نہیں ہے، وہاں قیامت آ چکی ہے، اب بیکار ہے وہ، لہٰذا اب اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جب تک وہاں دنیا آباد تھی تو وہاں پر پردے تھے تاکہ بے حرمتی نہ ہو، پھر جب وہاں قیامت آ گئی اب کوئی چہل قدمی نہیں ہے، تو اب وہاں کوئی چہل قدمی نہیں ہے، تو اب وہ تصویر واضح ہے۔ اور پھر چاند کے جو پچھلا حصہ ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ جو پلانٹس چاند کے اس طرف ہیں ان کو وہاں کچھ نظر آتا ہوگا۔
TV, the place to connect.